السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر رفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں فسٹ میڈیا۔ مدارس کی بات ہوتی ہے تو ایک ایسی ہستی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس وقت ایک سیکولر طبقہ نوجوانوں کو جہاں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نوجوانوں کو لا کر دین کی طرف راغب کر رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت وفاق المدارس کے مرکزی ترجمان حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کتنے مدارس ان کے تحت رجسٹرڈ ہیں، اور اس دفعہ الحمدللہ ابھی آج ہی جو امتحانات ختم ہوئے ہیں ان کے، اس حوالے سے بھی ان سے ہم پوچھیں گے، اور کچھ مزید بھی ان سے ہم انفارمیشن حاصل کریں گے اس حوالے سے کہ بھئی دینی اور عصری تعلیم کے جو حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، مدارس کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم ان سے نالج حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا میں حضرت کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آج اس علاقے کو انہوں نے رونق بخشی اور اس علاقے میں آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں وقت بھی دیا۔ سب سے پہلا سوال حضرت سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پورے پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت کتنے جو ہے مدارس رجسٹرڈ ہیں، اور اس دفعہ کتنے طلبہ اور کتنے حفاظ کرام، کتنے علماء کرام اس دفعہ فارغ ہوئے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، کہ آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ مدارس دینیہ کا پاکستان میں جو سب سے بڑا بورڈ ہے وہ ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ 1959 میں اس کی جو ہے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس سے لے کر آج جو ہے یہ 63 سال تقریباً اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اپنے قیام کے بعد سے لے کے قیام کے پہلے سال سے ہی اس میں جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک مشترکہ ایک نصاب، جو کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر اور مشائخ جو اس کے بانیان میں شامل تھے انہوں نے ایک مرتب کیا، اور درس نظامی کے اسی نصاب اور اس کے تحت جو ہے ایک نظام جو ہے، ایک امتحان کا ایک پورا نظام جو ہے انہوں نے متعارف کرایا۔ اور الحمدللہ وہ پہلا سال جب 1960 کا وہ سال تھا جب وفاق المدارس کا پہلا امتحان ہوا تھا، اور اس میں جو شریک امتحان تھے ان کی تعداد تھی 101، اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے یہاں درس نظامی کے جو 8 سالہ ایک نصاب ہے، اس میں جو سب سے آخری درجہ ہے عالمیہ، جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک دستار فضیلت حاصل ہوتی ہے اور ایک سند فراغ حاصل ہوتی ہے، تو ان علماء کا امتحان ہوتا تھا۔ یہ تقریباً 1981 تک اس ترتیب سے ہی چلتا رہا کہ اسی آخری، پھر اس کے بعد بتدریج اس کے اندر دیگر درجات کا اضافہ ہوتا گیا۔ آج الحمدللہ جب اس کا یہ پہلا امتحان ہوا تھا تو اس وقت جو ہے اس سے جو مدارس منسلک اور ملحق ہوئے تھے وہ بھی الحمدللہ بہت ہی اس کی ایک اچھی ایک سنہری تاریخ ہے۔ غالباً 220 یا 25 مدارس جو اس وقت جو جامعات تھے، کیونکہ یقیناً جب جو وفاق سے منسلک ہو رہے تھے جو عالمیہ درجے تک تھے تو وہ اس سے ملحق ہوئے تھے، تو وہ جو الحمدللہ جو اس سلسلہ شروع ہوا تھا آج 2023 اس میں جو ہے الحمدللہ ان مدارس کی جو تعداد ہے وہ 25,000 سے زائد ہے جو ہمارے اس بورڈ سے منسلک ہے، اور جو سلسلہ امتحان کا 101 علماء سے شروع ہوا تھا آج وہ الحمدللہ 5.25 لاکھ کی تعداد تھی جو اس سال جنہوں نے امتحان میں شرکت کی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پوچھا کہ اس میں جو درجات ہیں، اس کے اندر ہمارا بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے شعبہ تحفیظ، اور یہ شعبہ تحفیظ کا جو سلسلہ ہے اس کا باقاعدہ جو آغاز کیا گیا تھا اس کا امتحان کا 1982 سے کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو ہمارے یہاں بنات کا ہے شعبہ بنات کا طالبات کا، وہ 1991 میں اس کی منظوری ہوئی اور 1992 سے اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ سارے سلسلے جو چلتے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس سال الحمدللہ جو حفاظ طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے
میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی خوش آئین اور ایک بہت ہی حیران کن اور ایک بہت ہی جو ہے نا ایک شاندار، اور میں مدارس کی جو خدمات ہیں ایک بہت ہی عالیشان خدمات، اس کی بدولت الحمدللہ اس سال 1 لاکھ حفاظ طلبہ اور طالبات نے جو ہے اس میں شرکت کی ہے، بلکہ تعداد ایک سال کی اگر میں کہوں تو اس سے بھی 1 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے، تقریباً بنتی ہے 1,16,000 بئی طور کہ اب یہ 2 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا پہلے امتحان وفاق کا ایک ہی سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا تحفیظ کا، اب 2 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اس کو ایک دوسرا فیز بھی اس کا امتحان کر لیتے ہیں جو ذی الحجہ میں ہوتا ہے، تو اس میں جو اس سال اس میں جو تعداد تھی وہ تھی 18,000 اور اس سال جو ابھی سالانہ میں شریک ہوئی ہیں وہ تقریباً 98,500 ہیں، تو اس طرح اب اگر آپ اس تعداد کو ملائیں تو 1,16,000 کے قریب یہ تعداد، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا اور پورے عالم اسلام کے لیے اور اس کے لیے بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے۔ اسی اعزاز کی وجہ سے آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت نے وفاق المدارس کو ایک بہت بڑے ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا تھا، اور وہ اعزاز پورے پاکستان کا تھا کہ دنیا کا ایسا ملک جہاں سب سے زیادہ حفاظ جو ہے الحمدللہ جو ہے نا ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آ جاتے ہیں درس نظامی کے، درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، جو علماء، فضلاء اور اسی طرح طالبات، عالمات اور فاضلات تیار ہوتی ہیں، تو ان کی بھی بہت ہی ایک وہ اس کا جو آغاز ہوا تھا 101 کا، آج وہ تعداد جو اس سال یہ تعداد ہے ہماری تقریباً 12,500 11,670 یا اس طرح کچھ جو ہے اس سال جو علماء ہمارے فاضل ہو رہے ہیں یہ ان کی تعداد ہے، اور جو طالبات کی تعداد ہے وہ تقریباً 21,500 ہے، ان دونوں کو آپ ملائیں تو 33,000 علماء اور عالمات وہ الحمدللہ اس وفاق المدارس کے تحت جو ہے اس سال انہوں نے سالانہ امتحان میں انہوں نے شرکت کی ہے، جن کا انشاءاللہ 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر اس کا نتیجہ بھی آ جائے گا۔ جی الحمدللہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ نے بتائی کہ اس دفعہ فارغ ہوئی ہے۔ اچھا میں حضرت آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عصری نظام چل رہا ہے، کالج یونیورسٹیوں کے پیپر وغیرہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ مدارس کے بھی پیپر بھی ابھی آج ہی ختم ہوئے ہیں، آپ اس میں سے وقت نکال کر آئے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کالج یونیورسٹیوں کے اندر چیٹنگ کا ایک نظام ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے پوری اکثر جگہوں پہ تو بکیں وغیرہ رکھی ہوتی ہے، سامنے رکھ کے وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں، ان کو مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اکثر پیپر لیک ہو جاتے ہیں اس میں سے کہ وہ پہلے ہی آپ پیپر دینے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی پیپر میں کیا آنے والا ہے۔ کیا مدارس دینیہ کا اس حوالے سے کیا موقف ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو سیکیور رکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی الحمدللہ ایسا تو نہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو خوفناک اور میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی ایک تکلیف دہ چیزیں آئے دن ہمارے سامنے آتی ہیں اس طرح تعلیمی اداروں کی، اور خیر وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے، بعض جگہ کچھ ایسے اچھے ادارے بھی ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری وفاق المدارس میں جو ہے اس چیز کا بالکل نہ ایک تصور بھی نہیں ہے کہ، اور جو آگے کا نقل وغیرہ ایک چیز ہے، نقل سے ہٹ کر جو آگے جو خوفناک چیزیں ہیں کہ پوری مطلب پورے امتحانات، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے سینٹرز جو ہیں وہ باقاعدہ خریدے جاتے ہیں، اس طرح کی بہت تشویشناک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ سب ہمارا یہ تعلیمی ہمارا جو نظام ہے یہ ہماری قوم، ملک و ملت کے ہمارے سرمایہ ہے یہ سب مستقبل کا، اگر وہ اس طرح کی اس کے اندر آ کے ان کی تعلیم اور تربیت کا تو خیر فقدان ہی کہوں گا کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو مدارس کو ایک امتیاز حاصل ہے جس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں گفتگو ہوتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک تربیت کا ایک بڑا فرق ہے ہمارے یہاں۔ الحمدللہ ہم اپنے اس امتحان میں جہاں ہمارے جو میڈیا سے جو ریلیٹڈ جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، ان کو ہم گزشتہ کئی سالوں سے ان کو مدعو کرتے ہیں اور ان کو باریک بینی ہر چیز دکھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر تعلیمی شخصیات ہیں، جتنے بورڈز ہیں ہمارے یہاں، انٹر بورڈ ہے، میٹرک بورڈ ہے، ٹیکنیکل بورڈ ہے، اسی کے ساتھ ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ان کے وائس چانسلرز ہیں، جو بڑی بڑی تعلیمی شخصیات ہیں، اس میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو الحمدللہ بین الاقوامی سطح کی جو ہے نا تعلیمی شخصیات ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم مدعو کرتے ہیں، اور ہم ان کو صرف یہ نہیں جہاں اپنا ایک نظام دکھاتے ہیں وہاں آپ ان سے اس حوالے سے بھی ان سے ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی چیز ہماری رہنمائی کریں جس کو آپ کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے ایک تجربات اور تاثرات بھی ہمیں بتائیں۔ تو الحمدللہ یہ سب میڈیا کے سامنے اور
ریکارڈ بھی سب موجود ہے، وہ سب حضرات تشریف لاتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں. اور اس میں جو ایک بنیادی چیز جو ہے وہ جہاں ہمارے ایک نظام کو، ایک ہمارا شفاف ترین ایک نظام جو ہے اس کو سراہتے ہیں، تو وہیں جو ہے ایک بہت بڑا ایک فرق جو ہے جو ہم وہ اپنے اس میں اور ہمارے یہاں بتاتے ہیں، وہ تربیت کا بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ادب اور احترام، کیونکہ یہ تو تعلیم کی ایک بنیاد ہے. ظاہر سی بات ایک استاذ کا ایک مقام ہے، پڑھنے والے کو اللہ نے جو ہے ایک مقام دیا ہے جو بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا ایک فرق آ جاتا ہے. وہاں بھی موجود تھا اور ابھی بھی بہت کوششیں کرتے ہیں وہاں والے بھی، لیکن یہ ہے کہ اب اس میں ماحول ایسا بن چکا ہے یا ایسے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ وہ بیچارے اب بس وہ کتابی حد تک کی تو ایک بات ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے یہ ہم یہ کہیں کہ اس میں وفاق المدارس نہیں، وفاق المدارس تو نام ہے ان 25-30 ہزار مدارس کے بورڈ کا. یہ سارے مدارس کا اس میں اجتماعی ایک کاوشیں ہیں جہاں ہماری وفاق المدارس کی قیادت ہے، ہمارے مسئولین ہیں، ہمارے منتظمین ہیں، ہماری معتمدین کی ٹیم ہے، بہت ساری ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمارا مرکزی دفتر کا ایک عملہ ہے جو کہ ہمارا دماغ ہے، جو ہمیں چلاتا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں جو پورے پاکستان کے اس نظام کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ سب حضرات مل کر یہ کرتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے ان مدارس کا ہے، جو وہ مدارس میں جو تربیت کرتے ہیں، طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت فراہم کرتے ہیں. اس تربیت کا نمونہ اور اس کی مثال ہمارے سامنے، یہ جو ہم کہتے ہیں ایک حسن نظم کا ایک شہکار، ہمارے طالب علم اتنے بہترین اور اتنے شاندار انداز میں، منظم انداز میں بیٹھ کر وہ امتحان دے رہے ہوتے ہیں. کوئی شکایت، کوئی کسی حوالے سے اس کا وہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو نگران عملہ ہوتا ہے وہ وہاں پر طلبہ سے ہی بات کرتے ہیں جب ان کے پرچے جب شروع ہوتے ہیں، اور یہ ہم ان کو تاکید بھی مطلب کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ آپ کے اساتذہ کی مانند ہیں. اگر چونکہ استاد نہیں ہوتے، وہ دوسرے اداروں کے آتے ہیں اور مطلب دیگر مختلف اداروں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب علماء ہوتے ہیں، وہ بھی سب اسی نظام اور اسی سسٹم سے نکل کر آئے ہوتے ہیں. تو وہ طلبہ کو جو ہے مطلب ان کو شفقت کے ساتھ، پیار محبت سے، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی ہماری کوئی سختی یا کچھ وہ ہو، نہیں. تو ایسے بھی ایک یہ تو ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ جتنی اچھی ایک منظم، ایک نظم و ضبط والی زندگی گزاریں گے، کل کچھ آپ ہی ایک منظم شخصیت جب آپ بنیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تربیت انہی منظم انداز میں، اسی تربیت، وقت کی قدر، ان سب چیزوں کے ساتھ ہوئی ہو. تو ہمارے اس میں یہ مدارس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بنیادی کردار ہے، جو محنتیں کرتے ہیں، رات دن کی، سالوں کی محنتیں ہیں، بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، پھر بہت سارے جو ہے نا تنقیدوں کا سامنا کرتے ہیں، عجیب عجیب نئے رنگ برنگ کی چیزیں آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، ان سب کی پرواہ کیے بغیر. پھر کچھ بہت ساری جو ہے نا سرکاری مداخلتیں آئے دن وہ ہوتی ہیں مدارس پہ. ان سب چیزوں کو بہت اچھے انداز میں اس کو فیس کرتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کن مشقتوں، کن تکالیف سے، یہ ایک بہت لمبا ایک طویل عنوان ہے، اور اس سے وہ بیچارے گزر کر اس میں وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو ان بچوں کی وہ ساری ان کی جو محنت، اس کا وہ خلاصہ ہمارے امتحان میں نظر آتا ہے. جی اسی طرح میں جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے عصری کالج وغیرہ ہیں، اور اس طریقے بلکہ بہت سارے اب مدارس کے اندر بھی کیا کہتے ہیں تعلیم شروع کر دی گئی ہے، جیسے بیت الاسلام وغیرہ، اس طریقے سے ان میں باقاعدہ یونیورسٹیز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں. کیا ادارہ اس طریقے سے کوئی رکھتا ہے کہ آگے جا کے باقاعدہ اس کو نصاب میں شامل کرنا، کوئی اس طریقے سے کوئی ارادے کی کوئی پلاننگ ہو کہ آگے جا کے ہم بھی اس کو اس طریقے سے شامل کریں، یا کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی اس طریقے سے نظام ابھی تک بنا ہے، یا جو کر رہے ہیں مدارس، کیا ان کو آپ کی سرپرستی حاصل ہے یا اپنی مرضی سے یہ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے. جی بھائی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عصری تعلیم جو ہے نا، تعلیم میں فرق کرنا یہ بڑا ایک مشکل بات ہو جاتی ہے. تعلیم ہوتی ہے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدارس دینیہ جو ہیں، ان کا کام کیا ہے. کیا ان کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے لیے ڈاکٹرز، میڈیکل کے حوالے سے یہ کام انجام دیں؟ کیا یہ انجینئرز پیدا کریں؟ یہ آئی ٹی کے شعبے، جو دنیا کی جس طرح سارے شعبے ہیں، اور بہت ان سب شعبوں کی بڑی اشد ضرورت ہے معاشرے میں. مدارس ان کاموں کے لیے نہیں ہے. صحیح بات جو ہے نا، صاف ستھرے انداز میں تو یہی ہے. مدارس کا کام ہے، جو مدارس کر رہے ہیں وہ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے لیے افراد سازی.
دین کے لیے افراد جو ہے وہ تیار کرنا، یہ مدارس یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت ہم سنتے ہیں کہ جی مدارس میں جو ہے نا شاید یہ عصری جو تعلیم ہے اس پر وہ ہو، اور یہ ایسی تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بہت بڑی لا علمی ہے، اور ان کا ایک غلط ایک تاثر ان کے بارے میں ان کو بتا دیا جاتا ہے، اور وہ اس کی معلومات کیے بغیر اس طرح کے وہ الزامات وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ گزشتہ تقریباً 25 یا 30 سال سے تو ہمارا وفاق المدارس العربیہ کا ہمارا عصری اپنا ایک نصاب موجود ہے، اور وہ نصاب جو ہے ہم ابتدائی طور پہ پڑھاتے ہیں، یا ایک حافظ بچہ یا کم عمر جو بھی بچہ ہے جو قرآن کی بھی بنیادی دین کی بنیادی باتیں اس کو آتی ہوں، نہیں بھی آتی ہوں تو اس کو سکھایا جاتا ہے ان عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ پہلے مرحلے پر ہم نے اس کو عصری، جس کو ہم متوسطہ کہتے ہیں، مڈل تک کا ہم اپنا پورا ایک نصاب پڑھاتے ہیں، اور ہمارے وہ مڈل والے جو بچے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ان کے اندر ایسی زبردست صلاحیت ہوتی ہے کہ ادھر وہ ہمارے یہاں متوسطہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فوراً وہ 9th کا بورڈ کا امتحان دے دیتے ہیں، پھر فوراً ہی میٹرک کا دے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں، اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ایک حافظ بچہ یا ایک حافظ نہ ہو لیکن 13 سال سے تک کا عمر کا بچہ اگر ہمارے یہاں ایک ادارے میں آئے، جو اب بہت سارے اداروں میں ہمارے یہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے، ہم اس کو 5 سال میں اس کو جناب مڈل تک پورا مکمل جو ہے اس کا نصاب، 9 بورڈ، میٹرک بورڈ، اور اس کے ساتھ پلس یہ ہے کہ جو ہماری جو ابتدائی تمہیدی ہمارے جو درجات ہیں، اعدادیات جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں فارسی گرامر، عربی گرامر، یہ جو بنیادی وہ چیزیں ہیں وہ بھی ہم اس پہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ اولا ہمارا جو درس نظامی کا پہلا سال ہے وہ بھی ہم پڑھاتے ہیں، اور جس میں مطلب میں نے عرض کیا کہ 9 وہ بورڈ کے تحت امتحان دیتے ہیں، میٹرک بھی بورڈ کے تحت امتحان دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کراچی میں دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن، فاروق، یہ جتنے ادارے ہیں یہ سب اس طرح کے انداز میں پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ٹاپک پر، اس عنوان پر ایک الگ سے ایک پروگرام کریں، اور اس میں جو یہ بورڈز کے جو ہیں ہمارے جو میٹرک بورڈ والے ہیں، انٹر بورڈ والے ہیں، ان کو بھی آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کو لے جائیں گے، ہمارے اچھے دوست ہیں ہمارے، ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے، اور آپ ان سے پوچھیں ہمارے رزلٹ کے بارے میں کہ ہم یہ سب چیزوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو اپنے بنوری ٹاؤن کے حوالے سے بتاؤں تو بنوری ٹاؤن میں جو ہمارا پہلا بیچ تقریباً میٹرک کا یہ اس سسٹم کے تحت جو آیا تھا وہ چند سال پہلے، پہلے سال میں جو 27 لڑکے جو 9th کے تھے، ان 27 میں سے 22 لڑکے A1 گریڈ تھے۔ اچھا، اسی طرح پھر میٹرک پہ آپ چلے جائیں، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، اب 2-3 سال سے سائنس کا بھی انہوں نے وہ شامل کر لیا، لیب وغیرہ بھی بن گئی ہے، کالج بھی رجسٹرڈ ہے، انٹر کے بھی اس سال لڑکے ہیں۔ تو ابھی تازہ ترین جو آخری لاسٹ جو ان کا رزلٹ آیا ہے، اور اس رزلٹ میں میرا خیال ہے کہ 22 یا 23 لڑکوں میں 16 لڑکے جو ہیں A1 گریڈ ہیں، A+ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور یہی لڑکے اب آگے درس نظامی میں بھی جا رہے ہیں۔ پھر اگر ان کو انٹر کرنا ہے، مطلب پھر اس کے بعد جو ہے اس میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر وہ بھی کریں، درس نظامی بھی کریں۔ میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں۔ پشاور شہر میں جامعہ عثمانیہ ہمارا ادارہ، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہوں، اور آپ اس کی معلومات کر لیجئے گا، پاکستان کے یہ اکثر جو یہ بورڈز ہیں نا، سرگودا بورڈ، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، پشاور، حتیٰ کہ KPK کے آپ بورڈ سے لے جائیں، پشاور وغیرہ کو لے لیں، کراچی میں آپ ان کی ذرا پوزیشنوں کا گزشتہ کچھ سالوں کا ایک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، تقریباً 70-80% پوزیشنیں مدارس کے طلبہ کی آ رہی ہیں، اور یہ وہی مدارس کے طلبہ ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی پڑھ کر جو ہے، یہ کئی بورڈوں میں تو ایسا ہے کہ تینوں پوزیشن ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سائنس کے البتہ یہ ہے کہ سائنس میں کچھ کم ہوتی ہیں، لیکن اس میں اوور آل رزلٹ بہت اچھا ہے۔ ہمارے اس سال کراچی میں جو میٹرک سائنس کا ہے، ہمارے ایک مدرسے کے بچے نے لیے پوزیشن، فرسٹ جو آیا ہے وہ مدرسے کا آیا ہے، اور اسی طرح جو جامعہ عثمانیہ پشاور کے ہیں ان کے تو وہ انٹر میں، FA میں جو اکثر پوزیشنیں جو ہے نا ان کے ادارے کے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں۔ اقرا رضوۃ الاطفال کے نام سے ہمارا ایک بہت شاندار ایک ابتدائی ایک تعلیمی بچوں کا دینی اور عصری اس کا ایک بڑے حسین امتزاج والا ایک ادارہ ہے، بہت بڑی ان کا ایک بڑا ایک نیٹ ورک ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ ان کے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ تو بہت سالوں سے پوزیشن لے رہی ہیں، پھر وہی بچے بچیاں تو ہمارے مطلب جو درس نظامی کے اپر لیول پر آتے ہیں۔ تو
اس حوالے سے تو الحمدللہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور سب ادارے کر رہے ہیں۔ وفاق المدارس نے ہم نے اس کیونکہ ضرورت کو بھی بہت محسوس کیا، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہم مڈل تک تو اپنا لائے تھے، لیکن اب اس کے بعد ہم میٹرک تک، اب ہم نے یہ تقریباً 3 سال پہلے ہماری وفاق المدارس کی عاملہ نے یہ فیصلہ کیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے ہماری عاملہ میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہماری نصاب کمیٹیاں ہیں، پھر امتحانی کمیٹی ہیں، وہ اس پر جو ہے نا ان کے کئی اجلاس ہوتے ہیں، گھنٹوں کی اس میں نشستیں ہوتی ہیں، ماہرین کو اس میں بٹھایا جاتا ہے، تمام چیزوں پہ غور و فکر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اب کیا ہے گزشتہ 2 سال پہلے کہ یہ جو 1447 ابھی 44 چل رہا ہے، 47 ہجری میں ہمارے یہاں درجہ اولیٰ کے لیے میٹرک جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ اور جبکہ ہمارا جو ویسے درس نظامی کا شروع ہوتا ہے دوسرا درجہ ہے جس کو ہم ثانوی عامہ کہتے ہیں، وہ مساوی میٹرک ہے، لیکن ہم جو ہے یہ جو ہمارے بورڈز ہیں، اور ویسے جو ہے نا یہ تو خیر ہم نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن عملاً اگر آپ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً میں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں، جب میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں اس میں صرف کراچی، لاہور، پشاور، یہ جو بڑے شہر ہیں جو ہماری نظروں میں آتے ہیں، جہاں بڑی جدید سہولیات ہیں، تعلیمی سے لے کر ہر میدان میں شعبے میں بہت سہولیات ہوتی ہیں، نہیں، میں پاکستان کی میں بات کرتا ہوں، گلگت چترال اور دور دراز ان علاقوں کے پہاڑوں کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کے ان دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں جہاں پر مطلب انسانیت کی بنیادی جو ضروریات اور سہولیات ہیں وہ تک ناپید ہوتی ہیں۔ اس سب کو ملا کر پورے پاکستان کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس پورے پاکستان میں جو ہمارے مدارس جو درس نظامی کی طرف آ رہے ہیں، تقریباً 75 سے 80% جو ہے تقریباً لڑکے میٹرک پاس لڑکے ہمارے اولیٰ میں آ رہے ہیں۔ اور اگر میں طالبات کا ریشو آپ کو بتاؤں، طالبات کا شہروں میں تو بہت زیادہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمارے یہاں کیونکہ داخلوں کے بڑے ادارے ہیں ان میں داخلوں کے بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی تو کیا مطلب بی ایس سی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، طالبات ہیں جو بی ایس سی کر کے آتی ہیں اور جناب جو ہے نا وہ بہت اچھی کالج اور یونیورسٹیوں میں مطلب ہوتے ہیں، اور وہ ادھر جو ہے نا درس نظامی میں آ کے داخلہ لیتے ہیں، تو یہ تو شہروں میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ میں آپ کو اوور آل